نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، ائمہ ذوی الاحترام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، اور دور و نزدیک سے آ کر اس نجد میں بھی حجازی پرچم لہرانے والی سنی عوام، اور کہیں دور بیٹھ کر انتہائی محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا موقع ہے، پرتھم اوسر ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا بتایا گیا تھا اس سے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور آج دیکھ کے بالکل لگ رہا ہے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے۔ مجھ سے پیشتر برادر طریقت جناب سلمان رضا اشرفی اپنی خوشگلو آواز سے آپ کے مشام جاں کو معطر کر رہے تھے۔ اصولی طور پہ ایک دو کلام واقعی اور چلنا تھا، لیکن کیا کروں، جتنی میری نظر اس سہانی گھڑی پہ ہے اس سے زیادہ آج اپنی گھڑی پہ ہے، اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ نکلنا ہے اور فجر تک مجھے ناگپور پہنچنا ہے، میری فلائٹ ہے۔ ویسے گھبرائیے نہیں، میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخہ ہوں، میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے، نہ صحیح وہ آواز لیکن تھوڑی ساز تو ہے، اور اسی ساز پہ ناز بھی ہے۔ کہاں ہے سلمان رضا؟ ہے نا؟ ہاں بیٹھا، ہاں ماشاءاللہ۔ آج کل میں نے اپنی ڈائری کے پرانے کلام کو کھنگالنا شروع کیا ہے۔ کل ایک پڑھا تھا جسے میں نے 12-13 سال پہلے لکھا تھا، آج ایک کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اسے بھی تقریباً 11-12 سال پہلے لکھا تھا، اور اس کا بہت کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مگر ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتا ہوا کلام ہے، اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ سلسلہ یہیں سے شروع کیا جائے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں، سمجھتے کس طرح ہیں، اور انہیں سمجھاتے کس طرح ہیں، اس لیے نعت کے ذریعے میں یہ جانچنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سننے کا ڈھنگ کیسا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سننے کا ڈھنگ اچھا ہو، انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا، تو بالکل سننے والوں کی طرح نہیں، سنت والوں کی طرح سننا ہے۔ اور کوئی شعر اچھا لگے، عقیدے کی عکاسی کرتا ہوا نظر آئے تو دائیں بائیں گردن گھما کے دیکھ لینا کس کا چہرہ کھلتا ہے اور کس کا چہرہ ہلتا ہے۔ کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا ہے، اور اتر جائے تو سمجھ جانا بھٹک گیا ہے، گڑبڑا گیا ہے۔ تو شعر سننے کے بعد دائیں بائیں گردن گھما کے محسوس کر لینا کہ اگر آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا میرے آقا کا مدینہ لایا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ سناؤں گنگناؤں جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کی خاص توجہ، مولانا علی اشرف صاحب دیکھیے گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تھوڑا آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا
کو خدا کیسے کہوں، یہ کیسے کہوں کی ردیف میں نے کہا ہے، اور اب حیرت کریں گے یہ غزل کی ردیف ہے، اس پر نعت کہنا، کیونکہ کیسے کہوں میں ایک عجز ہے، نعت کہنا بڑا مشکل تھا مگر سرکار نے کرم کیا. دیکھیے گا کہ وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں. کہاں آپ کا یہ گاؤں، کیا نام ہے، جامعی، آئین والا جامعی نہیں ہے، یہ جامعی ہے. کہاں یہ جامعی ہے اور کہاں مصطفیٰ علیہ السلام کا مدینہ. جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کو ٹو لانگ، بہت لمبی جرنی ہے، اسی لیے فاصلہ بھی ہے. لیکن ایک عاشق کیا کہتا ہے، توجہ چاہوں گا کہ جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، اب بھی دیا رے نور سے، اب بھی دیا رے نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے. توجہ چاہوں گا اس شعر پہ بطور خاص مصباحی صاحب دیکھیے گا، یہ ہمارے جامعی بھی ہے، مصباحی بھی ہے، اور جامعی پہ جامعی یاد آیا. توجہ چاہوں گا یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، عشق کی بات ہے، فسق کی نہیں، عشق کی بات ہے. جو لوگ اجمیر معلیٰ گئے ہیں دیکھا ہوگا حضور غریب نواز کے گنبد بیضا کے نیچے لکھا ہے کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. ترجمہ اگر بالکل لغوی کرے تو یہ اللہ کا پیارا ہے جو اللہ کی محبت میں مر گیا. لغوی ترجمہ. جبکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی مرتا نہیں ہے، مرنے والا جی اٹھتا ہے. میں نے اسی خیال کو کس طرح لکھا ہے توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں، مانا. اور علماء کرام کی اس شعر پہ توجہ، تھوڑا سا پہلے مصرے میں عالمانہ رنگ ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، 5واں پارہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا، بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. I taught you which you didn't know. کچھ لوگ ہیں جو لسٹ بناتے ہیں، یہ بتایا یہ نہیں بتایا، بعض علوم غیبیہ بتائے بعض نہیں بتائے.
اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں یہ بتایا یہ نہیں بتایا، جیسے جب اللہ تعالیٰ سب بتا رہا تھا تو یہ کسی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ عجیب بات ہے، اتنا ہی پھینکو جتنا لپیٹا جا سکے۔ بہت بڑا پھینکو بننا اچھی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایویڈنس نہ ثبوت، اتنا دیا اتنا دیا۔ توجہ چاہوں گا تو اس میں یہ جو آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس میں جو مائے موصولہ ہے، میں علماء کی توجہ اسی مائے موصولہ ہے۔ ما اس میں عموم ہے، کیا ہے؟ عموم کا رنگ ہے، یعنی اس میں استغراقی رنگ ہے۔ آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب نہ جاننے کی لسٹ تم بناؤ، خدا نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ توجہ چاہوں گا تو مائے موصولہ ہی اس شعر کی جان ہے۔ توجہ چاہوں گا مولانا صاحب دیکھیے گا زندگی کے ساتھ، توجہ کہ ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا کیسے کہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا۔ اب یہ شعر بطور خاص توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ میں آ رہا تھا تو لوگ مولائی رنگ میں مولا کا نعرہ لگا رہے تھے۔ وہ حدیث پاک جس نے مولا علی کی مولائیت پر مہر لگائی وہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ کبھی مولائی جلسہ کرایا تو مولا کا یہ بیٹا آ کے آپ کو بتائے گا کہ حیدری اور مولائی رنگ کیسا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو علماء جو ہیں حدیث من کنتو کہتے ہیں یا حدیث غدیر کہتے ہیں، اور صوفیہ جو ہیں اپنی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھنے والے جو فقراء ہیں وہ اس حدیث کو حدیث قول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قول مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ میں کیونکہ ابھی اس کیٹیگری کا نہیں ہوں، مولوی کے درجے کا ہوں، تو اسی کو لیا ہے میں نے۔ توجہ چاہوں گا دیکھیے گا، تیار ہے کہ اس قول من کنتو نے آقا سب پہ ظاہر کر دیا، اس قول من کنتو نے آقا سب پہ ظاہر کر دیا۔ کیا کہ مولا علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیسے میں سن لیں۔ مولا علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں مولا۔ توجہ کے ساتھ دو شعر رہ گئے اور یہ عقیدے کی عکاسی کرتا ہوں۔ توجہ ادھر دیکھیں، عقیدے کی زبان ہے اور بات بڑی پیاری ہے۔ حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ جس نے کہا ان کو بشر اپنی طرح اے دوستو، جس نے کہا ان کو بشر اپنی طرح اے دوستو، پا جائے وہ قرب خدا، یہ میں بھلا کیسے کروں، وہ قرب خدا یہ میں بھلا
آئیے خانقاہی شعر سن لیجیے. جو لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، توجہ چاہوں گا علماء کی، اور خاص کر وہ علماء جنہوں نے مدرسے کی روٹی کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا دلیہ بھی کھایا، انہیں یہ شعر بہت اچھا لگے گا پوری زندگی کے ساتھ. کہ دے کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے، دے کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے. کس نے کہا کیسے کہا کیوں کر کہا کیسے کہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کس نے کہا کیسے کہا کیوں کر کہا کیسے. اس جھگڑے میں پڑھتے کیوں ہوں، کیسے کہوں کہہ کے جان بچا دو. آئیے آخری شعر ہے، حاضری کا شعر ہے، بارگاہ میں حاضری کا شعر ہے. اور یہ تصور لے کے سنیے کہ اس وقت آپ اپنے گاؤں جامعی میں نہیں ہیں، بلکہ نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام کا گنبد خضرا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیں کہ مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شاخا. مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شاخا. تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں. تیرے کرم تیری عطا، یعنی میرے گناہ جتنے بھی ہوں تیرے کرم سے زیادہ نہیں ہے. تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں. مقطع سن لیں توجہ کے ساتھ. ایک شعر اور بھی آگیا کیونکہ ہمارے چھنواڑا سے بھی لوگ آئے ہیں اور بالکل حسینی رنگ میں ہمارے رمضان بھائی بیٹھیں گے، تو چلا کہ مجھے لائے ہیں ان کے ذوق کا ایک شعر سنا دوں، صرف آپ کے لیے سنا رہا ہوں. یہ شعر رہ گیا تھا، اکثر میں رہ ہی جاتا. توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ رسم شہادت آنکھ کی شبیر نے کر دی ادا. رسم شہادت آنکھ کی شبیر نے کر دی ادا. پھر کربلا کا واقعہ، پھر کربلا کا واقعہ ایک حادثہ کیسے کہوں. نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا. نعرے تکبیر، حضور تاج العلماء. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. رسم شہادت آپ کی شبیر نے کر دی ادا. پھر کربلا کا واقعہ ایک حادثہ کیسے کہوں. مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں. آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سن لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر ظلم کرنے والے گنہگاروں کو کہیں اور نہیں اپنے محبوب کے پاس بلایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو جاؤکا کہہ کے بلایا. بس اسی جاؤکا کا سہارا لیا ہے کہ سن کر صدا جاؤکا کی در پہ تیرے آیا ہے نور. سن کر صدا جاؤکا کی در پہ تیرے
طرح اس نے ظلم کو، کس طرح اس نے ظلم کو خود پہ کیا، کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔